سندھ کے سیلاب کی تباہ کاریوں کے تجزیے اور اس حوالے سے نقصانات کے تخمینے لگائے جا رہے ہیں، لیکن سب لوگ اس پر اتفاق کرتے ہیں کہ یہ بہت بڑا امتحان ہے جس میں اس ملک کو قدرت نے اور نظام کی نااہلی نے مبتلا کر دیا ہے۔ اس بات میں یقیناً کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ اس وقت سندھ کی معیشت تہہ بالا ہو چکی ہے، وہاں کے لوگ تتر بتر ہو چکے ہیں، اور اگر 1 کروڑ کے قریب لوگ مختلف طریقوں سے متاثر ہوئے ہیں تو آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس تباہی کی نوعیت کیا ہے۔ ناظرین، ہم آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ پچھلے دنوں سندھ کی کوریج جو ہم نے فلڈ کی اس حوالے سے چند ایک ہمارے سامنے کچھ لیسنز ہیں جو آپ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں، کچھ تحقیق ہے جو آپ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں۔ یہ کوریج کا سلسلہ ختم نہیں ہوا، ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ سیلاب کے حوالے سے جو خبریں آپ تک پہنچ رہی ہیں ان خبروں میں مزید تیزی آئے گی، اگرچہ بارشوں کا سلسلہ رک چکا ہے اور وہ طوفان جو آسمان سے ہے وہ تھم چکا ہے، زمین کے اوپر جو تباہی ہے اس کا سلسلہ آپ کو ہر طرف پھیلا ہوا نظر آتا رہے گا اور ہم یہ کوریج کرتے رہیں گے۔ پیشتر اس کے کہ وہ جو اسباق ہیں اور جو تجزیے ہیں ہم آپ سے آج شیئر کریں، ہم آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتے ہیں ملک میں ہونے والی ایک بہت بڑی بحث کے حوالے سے، جس کا مرکزی نقطہ یہ ہے کہ یہ تباہی آئی تو آئی کیسے۔ ناسا نے ایک حالیہ اسٹڈی کی ہے جس کے اندر کچھ جوابات ملتے ہیں، آپ اس اسٹڈی کو غور سے دیکھیے گا، لیکن اس کے چیدہ جو اسپیکٹس ہیں، جو پہلو ہیں، ہم آپ کو بتا دیتے ہیں۔ ناسا نے یہ بتایا کہ پچھلے سال سے جو بارش کرنے والا نظام ہے اس کے اوپر ایک بہت بڑا نظام جو ہے وہ مسلط ہوتا ہوا نظر آیا۔ پچھلے سال اس نظام کی وجہ سے صوبہ خیبر پختونخوا کے اندر بارشیں ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے ایک بہت بڑے پیمانے پر قومی قسم کا سیلاب آیا، اور اس مرتبہ اسی سسٹم کی وجہ سے جو بارش کرنے والے بادل ہیں انہوں نے ایک طویل سفر کیا اور سندھ کے انتہائی دور پر کے علاقوں میں پاکستان کے ایسٹرن سائڈ کے اوپر یہ نظام چلا گیا، جس کی وجہ سے بارشیں جو ہیں وہ بہت زیادہ ہوئیں۔ جو اعداد و شمار ہے بارشوں کے حوالے سے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ آپ کو پتہ چلے گا کہ سندھ کی تاریخ میں اس قسم کی بارشیں اتنی مقدار میں اتنے کم عرصے میں پہلے شاید ریکارڈڈ ہسٹری میں بہت کم ہوئی ہیں۔ یہ بارشیں یقیناً انیوژل تھیں، اور یہ جو میپس آپ کے سامنے اس وقت آپ کو نظر آ رہے ہیں اس سے آپ کو پتہ چلتا ہوگا کہ اگست جولائی کے اندر 2011 میں رین کا پیٹرن کیا تھا، اور جب اگست کا مہینہ آیا تو رین کا پیٹرن کس طریقے سے شفٹ کر گیا۔ یہ جو میپس ہیں یہ ایکسپلین کرتے ہیں کہ بارش کتنی زیادہ تھی اور کتنا غیر معمولی یہ ویدر پیٹرن تھا، لیکن اس علاقے کے اندر غیر معمولی ویدر پیٹرن جو ہے وہ پہلے بھی دیکھنے میں آیا ہے۔ بڑا سوال یہ ہے کہ کیا اس غیر معمولی ویدر پیٹرن کی وجہ سے جو چیلنجز زمین کے اوپر تھے اس سے نپٹنے کا صحیح اہتمام کیا گیا یا نہیں کیا گیا، ہم نے اس کو اینٹیسپیٹ کیا یا نہیں کیا قدرت کی طرف سے جو امتحان تھا وہ کم مشکل ہو سکتا تھا یا نہیں، یہ بڑے سوال ہے۔ ایک اور نقشہ آپ کے سامنے ہوگا جو کنسنٹریشن آف ٹربل ہے کہ سندھ کے اندر کتنی تباہی ہوئی ہے۔ چند ایک ہمارے دوست جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، میڈیا کوریج شاید ان تک ویسی نہیں پہنچ پائی، انہوں نے ہمیں فون کے ذریعے سوال اٹھایا کہ آپ جن علاقوں میں گھوم رہے ہیں ہمیں یہ بتائیے گا کہ کیا واقعتاً اتنی تباہی ہوئی ہے۔ ہم دیکھ تو رہے ہیں لیکن ہمیں یقین نہیں آتا آخرکار بارش سے کتنی تباہی ہو سکتی ہے۔ تو یہ میپس جو ہیں ان سے ان کو اندازہ ہوگا کہ کن ایریاز کے اندر اگست اور سپٹمبر میں کتنی بارش ہوئی، بارش کی کنسنٹریشن جو ہے وہ کس جانب زیادہ ہے۔ یہ تو ہوئے معاملات بارش کے حوالے سے۔ ایک ہم آپ کی توجہ اور بھی مبذول کروانا چاہتے ہیں کہ جب بارش زمین کے اوپر آئی تو سندھ کے اندر نظام کیا تھا بارش کے پانی کے نکاس کا۔ جو اس وقت آپ میپ دیکھ رہے ہیں اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ اگر آپ نیلے رنگ کی لائنوں کو غور سے دیکھیں تو آپ کو ایک جگہ پر مٹی کے قریب لکھا ہوا نظر آتا ہے LBOD، یہ ہے لیفٹ بینک آؤٹ فال ڈرین۔ یہ وہ ڈرین ہے جس کے ذریعے تمام تر اخراج پاکستان کا جو ڈرین ہے وہ اس ڈرین کے ذریعے نکالا جاتا ہے۔ ہمیں بتایا گیا کہ اس ڈرین کے اندر بہت سارے اسٹرکچرل فالٹس ہیں، اگرچہ یہ بین الاقوامی اداروں کی مدد سے یہ تیار کیا گیا تھا ڈرین، لیکن صوبہ سندھ کے وہ حصے جو اس سے بری طرح متاثر ہوئے ہیں، نواب شاہ سے اس ڈرین کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے۔ ویسے تو یہ پنجاب سے آتا ہے لیکن باقاعدہ آغاز وہاں سے ہوتا ہے جہاں پر تمام تر ڈرین اس کے اندر ملتے ہیں، اور پھر یہ ان تمام علاقوں میں سے ان اضلاع میں سے ہوتا ہوا جو تباہی کا شکار ہے نکلتا ہوا عریبین سی کی طرف جاتا ہے۔ بدین میں سے بالخصوص یہ گزرتا ہے۔
اس ڈرین کے اوور فلو کی وجہ سے پانی کی مقدار اتنی زیادہ تھی، والیوم اتنا زیادہ تھا کہ ڈرین کی کیپیسٹی سے بہت زیادہ تھا اور وہ پانی اوور فلو ہو گیا. ایک سادہ سی ایکسپلینیشن ہے. اس کے ساتھ اگر آپ دیکھ رہے ہوں گے آپ کو ایک اور نالا بھی نظر آ رہا ہوگا جس کو پرانا دھرو پورن کہتے ہیں، یعنی پرانا نالا. یہ بدین میں سے گزرتا ہے اور بعض جگہ پہ سیم نالے بھی اس کے اندر آتے ہیں. پرانے نالے کو کلاگ کر دیا گیا، چوک کر دیا گیا، اس کے اندر انکروچمنٹس ہو گئی، تو پانی کے نکاس کا جو نظام قدرتی تھا اس کو روک دیا گیا، اور جو اپنے تئیں بنایا تھا نظام وہ ناقص تھا، اس کا ڈیزائن فالٹی تھا، جس کی وجہ سے آسمان سے جو آفت اتری اس نے تہلکہ مچا دیا. اور پھر ان علاقوں کے اندر جو واٹر ٹیبل ہے وہ بہت قریب ہے، 5 فٹ کے اوپر پانی موجود ہے، 6 فٹ کے اوپر پانی موجود ہے. تو یہ رین فال آئی، اس رین فال کے پانی کو نکلنے کا کوئی رستہ نہیں تھا. تو ایک طرف سے بارش زیادہ ہو رہی تھی، دوسری طرف سے زمین کے اوپر پانی جو ہے وہ پھیل رہا تھا، اور تیسری طرف سے LBOD اور جو پرانا نالا ہے وہ اوور فلو کر رہا تھا ڈیزائن کے فالٹ کی وجہ سے اور انکروچمنٹس کی وجہ سے. تو یہ تینوں فیکٹرز ہیں، انہوں نے ملا کے سندھ کے ان ایریاز کے اندر تباہی پھیلائی جس کا نقشہ اس وقت آپ اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں. یہ LBOD کا ایک اور نقشہ ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نواب شاہ کے اندر سے یہ ایک سانپ کی طرح گھومتا ہوا میرپور خاص کے اندر جاتا ہے. ایک جگہ پہ اسپائنل ڈرین لکھا ہوا ہے، پھر اس کے بعد گھومتا ہوا یہ بدین کے اندر آتا ہے. تو جب یہ نالا اوور فلو ہوا تو اس کے ارد گرد کی جتنی ڈسٹرکٹس تھیں وہ بری طرح متاثر ہوئیں. تو یہ ایک اور انڈیکیشن ہے، آپ کو ہم وضاحت دے رہے ہیں کہ آپ نے سنا تو ہوگا کہ بہت زیادہ ان جگہوں پر تباہی ہوئی ہے، لیکن اس تباہی کو بیان ہم کر رہے ہیں کہ تباہی زمین کے اوپر جو آئی اس کی وجوہات کیا ہیں. تفصیل میں بعد میں جاؤں گا کہ اس میں مین میڈ ڈیزاسٹر کتنا ہے، خود ساختہ ڈیزاسٹر کتنا ہے. فی الحال میں چیلنجز کے اوپر ذرا فوکس کرنا چاہوں گا. سب سے بڑا چیلنج جو ہمیں اس علاقے میں نظر آیا وہ ظاہر ہے صحت کا چیلنج ہے. آپ نے وہ مناظر دیکھے ہوں گے جب ہم ٹھٹھہ سے بدین کی طرف جا رہے تھے تو سڑکوں کے اوپر ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود تھے. اتفاق کی بات ہے ایک جگہ پر ہم رک گئے، ہم نے بات کرنی شروع کر دی تو یہ خاتون جس کی تصاویر آپ دیکھ رہے ہیں اس کا بچہ جو ہے وہ نومولود بچہ مر گیا تھا اور یہ بخار کے اندر بری طرح مبتلا تھی. ظاہر ہے کوئی انفیکشن ہوگی اور نہ کوئی ڈاکٹر دیکھنے والا تھا نہ کچھ. اس قسم کی مثالیں جو ہیں، جو خواتین بالخصوص جو پریگننٹ حاملہ خواتین ہیں، 1 لاکھ سے زائد خواتین بتائی جاتی ہیں حاملہ. ہم نے تو جو بھی جوان شادی شدہ خاتون ہم نے دیکھی جو کیمپس کے اندر موجود تھیں ان میں سے تقریباً 90% کا یہ کہنا تھا کہ وہ حاملہ ہیں. تو ان خواتین کے مسائل جو ہیں وہ بالخصوص بہت زیادہ ہوں گے، جو آلریڈی کمپلیکیشنز ہو چکی ہوں گی کیونکہ بہت طویل عرصہ گزر گیا. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی دیکھا بچے بالخصوص ولنریبل ہیں، جو سکن انفیکشنز ہیں. ایک دل دہلا دینے والا منظر ہم نے دیکھا، وہ صرف ایک عکس ہے ان سکن انفیکشنز کا جو یہاں پر پھیل سکتی ہیں. بچوں کی امیونٹی جو ہے وہ بہت کم ہو جاتی ہے جب ان کے اندر خوراک کی کمی ہوتی ہے، اور پھر وہ ان کو آپ کو روکنا بھی محال ہوتا ہے. وہ گندے پانی کے اندر کھیلتے رہتے ہیں اور ویسے بھی ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھتے ہیں تو یہ انفیکشنز پھیل سکتی ہیں. تو انفیکشس ڈیزیزز جو ہیں وہ بہت بری طرح پھیل سکتی ہیں. ڈینگی وائرس کے کیسز جو ہیں آلریڈی ڈیٹیکٹ ہوئے ہیں. تو اگر کہیں پر پانی کے اوپر کھلے برتنوں کے اوپر یا کھلے آسمان کے نیچے جو پانی فلو کر رہا ہے، فریش واٹر تو وہ نہیں ہے، لیکن اگر فلو کر رہا ہے تو وہ اسٹیگننٹ واٹر بھی نہیں ہے، یعنی وہ رکا ہوا پانی نہیں ہے. تو اس کے اوپر یہ مچھر جو ہے ایک خیال ہے کہ افزائش اس کی ہو سکتی ہے. اور ڈینگی اگر سندھ کے اندر پھیل گیا تو پنجاب کے اندر تو آپ کے پاس ایک نظام موجود ہے، ٹوٹا پھوٹا جیسا بھی ہے اس کو استعمال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. سندھ کے اندر تو سب کچھ بھی تباہ ہو گیا، تو ان لوگوں تک پہنچنا اور ڈینگی وائرس کے بارے میں احتیاطی تدابیر کے بارے میں ان کو بتانا ناممکنات میں سے ہوگا. پھر لوگوں کے بہت سارے مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ قبرستان جو تھے وہ تباہ ہو گئے ہیں، دفنانے کی جگہ نہیں ہے. جس کے پاس جو زندہ ہے وہ مصیبت میں مبتلا ہے، جو مر گیا ہے وہ لواحقین کے لیے بہت بڑی مصیبت چھوڑ گیا ہے. تو صحت سے ریلیٹڈ جو مسائل ہیں، بچے، عورتیں، بوڑھے اور جوان، اور اس کے بعد جو دوسرے معاملات ہیں کہ زندگی اگر ختم ہو گئی ہے تو پھر تدفین کا اہتمام کس طریقے سے کرنا. جو ٹراما ہے اس علاقے میں، جو نفسیاتی بھی ہے اور فزیکل جو ظاہراً صحت کا ہے وہ بہت زیادہ ہے. یہ سب سے بڑا چیلنج ہوگا. اس کے ساتھ دوسرا بڑا چیلنج ہے خوراک. جو اعداد و شمار ہمارے سامنے آ رہے ہیں
کہ خوراک کی ضرورت بہت زیادہ ہے، یہ انڈر ایسٹیمیٹس ہمیں نظر آتے ہیں، کیونکہ یاد رکھیے گا کہ بہت ساری پاپولیشن جو ہیں وہ پانی نکلنے کے بعد ان کو اندازہ ہوگا کہ ان کے جو فوڈ سٹاکس ہیں وہ کس بری طرح سے تباہ ہو گئے. وہ لوگ جو زمین کے اوپر کام کر کے، اور ان علاقوں میں زمین پر کام کرنے والے جو لوگ ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے. جو کام کرنے والے لوگ تھے، جنہوں نے فصلوں کے اوپر کام کر کے کمانا تھا، فصلیں ڈوب گئی ہیں، ان کا کام ختم ہو گیا ہے، ان کے پاس کوئی پوزیشن نہیں ہے، کھانے پینے کا کوئی اہتمام نہیں ہے. تو یہ خوراک کی جو کمی ہے یہ سب سے بڑا چیلنج ہوگا. اس کی وجہ سے ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ کہیں پر خدا نہ خواستہ ایک فیمن کی صورتحال پیدا ہو، لیکن جو لوگ ہیں، جو بھوکے لوگ ہیں، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں موجود ہوں گے، اور موبائل لوگ ہوں گے، یعنی موو کر رہے ہوں گے. جن جگہوں پر وہ موجود ہیں وہاں پر ان کے پاس سہولیات نہیں ہیں، ان کا سب کچھ ڈوب گیا ہے، تو وہ خوراک کی تلاش میں نکل پڑیں گے. ان تک خوراک پہنچانا سب سے بڑا چیلنج ہے. تو یہ چین آف جو فوڈ سپلائی کی چین ہے، اس کو انشور کرنا بہت بڑا چیلنج ہے. ایک اور چیلنج بھی ہے جس کا تعلق کیمپ سے ہے، اس کے اوپر ہم بعد میں آتے ہیں. ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں جو مشاہدات ہم نے کیے سندھ کے سیلاب کی کوریج کے حوالے سے، جو جاری ہے، لیکن 8 دن کے اندر جو کچھ ہم نے دیکھا آپ کے سامنے بیان کریں. اسٹے ٹیونڈ.